صلوات سارے مل کے تھوڑا آگے کر دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب ٹھیک ٹھیک. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، آل محمد کے منکروں پہ لعنت. ایسی شروعات پڑھو کہ سیدہ راضی ہو جائیں. اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولدک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر الساعت وفی کل ساعہ ولیم و حفظم و قائدم و ناشرم و دلیلم و عینا حتی تسکنم و ردت من و تمتعہ فیہا طویلہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وَعَجَّلْ فَرَجَانِ محمد. بے گھر کو عطا کر ہو مگر گھر پہ علم ہو، سینے میں ولایت کی مودت بھی سجا دے. اولاد اگر دی ہے تو پھر یہ بھی دعا سن، مولا میری نسلوں کو عزادار بنا. رب زدنی علما. سارے مل کے بلند آواز سے صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. یا قریب تقربت بالقرب والقرب فی قرب قربک یا قریب. یا قہار تقہرت بالقہر والقہر فی قہر قہرک یا قہار والجلی. یا قاہر الدوی ولی الولی یا مظہر اللجائب یا مرتضی علی. یا علی ادرکنی بے علی جم بے علی جم بے علی. سارے مل کے بلند آواز سے صلوات. دعا ہے رب عظیم کی بارگاہ مقدس میں کائنات کا خالق ہم جیسوں کو مجلس حسین کے بہانے انبیاء کی صفوں میں بٹھانے والا اللہ، میدان محشر میں چنے ہوئے رسولوں کو علی کے ہاتھ سے کوثر پلانے والا اللہ، علی کی محبت ماؤں کی شرافت میں رکھنے والا اللہ. اپنے آپ کو کم نہ سمجھیں. آپ ایک بزرگ جائے نا ذرا یہ بیویوں سے خواتین سے کہے، کوئی بزرگ جا کے کہہ دے، آپ بھی چلے جائیں بانی مجلس، آپ بھی کہہ دیں کہ خاموشی اختیار کریں. میری جب ماما بھیڑا دھیاں خاموش ہو مجلس پاک سنیں. علی کی محبت ماؤں کی شرافت میں رکھنے والا اللہ. آپ کا آنا اللہ کریم کی پڑھائی پانی ہم کا یہ عظیم و کریم اہتمام میرے لفظ 14 کے خالق 14 کے صدقے میں اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے. مالک بانی مجلس کی مسید جمیلہ قبول فرمائے. ان کے کوئی بچہ بیمار ہے مالک اسے بچی بیمار ہے مالک شفائے کلی عطا ہے. مالک وسیع رزق عطا فرمائے. مالک کسی کمینے کا محتاج نہیں. مالک تمام علی والوں کو وسیع لنگر عطا فرمائے. آمین دے اکھو. مالک جلد آخری محمد کا ظہور فرمائے. مجلس کی قبولیت کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھو کہ علی راضی ہو جائے. انج لگتا نا جی میں توڑا مجلس سنن دا پروگرام ہی ہے. پروگرام
اللہ پھر آئے جو ہوتے پھر سارے صلوات پڑھو اللہ کوشش کرو جتنے 5 10 15 20 بندے بیٹھے ہو نا اگے آ جاؤ تو اکٹھے ہو جاؤ ایک قدم تسی بھی ہمیں دل پہ کرتا کالے کپڑے آگے بھائی ایک قدم تسی بھی انہوں نے بھی ہاتھ لا بیٹھ ایک قدم شاباش پتر گیا اتھے ملے ساؤ نا مینوں تسی بھی اگیا شاباش اچھا ہون جڑے بندے نوں میرے مولا عباس نال پیار ہے جی جس کو غازی سے پیار ہے وہ ایک قدم اور آگے آ جائے واہ کمال ماحول بنا دیتا جی اب سارے مل کے ایسی صلوات پڑھو کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں آ جائے گی ادھر سے بھی آ جائے گی ادھر سے بھی آ جائے گی جو بندہ اس بارگاہ میں غریب بن کے آتا ہے اس سے بڑا امیر کوئی نہیں ہوتا جو یہاں امیر بن کے آتا ہے اس سے بڑا غریب کوئی نہیں ہوتا امیر کی بارگاہ میں غریب بن کے بیٹھو امیر کر دے گا ہاں ہم فقیروں سے دوستی کر لو گر سکھا دیں گے بادشاہی ٹھیک ہے مالک آپ کو سلامت رکھیں مالک آپ کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے لمبا نہیں پڑھنا مجھے حکم تھا انکل ذوالفقار کا اور منور بھائی کا بانی مجلس کا اسی حکم کی تعمیل میں حاضر ہوئے تھوڑا سا بس میں سمجھوں گا کہ آپ تھکے ہیں تو میں ممبر میرے بادشاہ کی مجھ سے بڑے ذاکرین تشریف فرمائیں وہ خطاب فرمائیں گے 4 مصرے پڑھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں اور جی بسم اللہ جناب بھائی حماد رضا بھی تشریف لے آئے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اے 4 5 6 بندے جب تسی بول بولا تو مجلس فٹ ہو جانی تھی اے بس سچی گل پہ کرنا ادو ٹھیک ہے ادو نہیں ٹھیک مصرہ میں پڑھنا تو پھر دیکھنے ہم کڑا پسا ٹھیک ہے میں کہہ رہا ہوں کبھی بھی ماتمی ماتم سے بیزاری نہیں کرتا کبھی بھی ماتمی ماتم سے اتھی پتہ لگ جانا بکڑے بندوں سمجھ آئی کبھی بھی ماتمی ماتم سے بیزاری نہیں کرتا علی کے دشمنوں سے دوستی جاری نہیں کرتا آپ جیو میرے بچے آپ جیو میرا بیٹا مولا آپ کو سلامت تو شاید نہیں باقی سے محتاج نہ کرے کبھی بھی ماتمی ماتم سے بیزاری نہیں کرتا علی کے دشمنوں سے دوستی جاری نہیں کرتا سخی کے ماتمی پہ اس کی ماں کا یہ عطیہ ہے وہ مر جاتا ہے پر مولا سے غداری نہیں کرتا کیا بات ہے کیا کہتے ہیں سارے مل کے حیدری جیو میرا بیٹا جیو بھائی جان آپ جیو بھائی جان آپ کیا کہتے ہیں مالک آپ کو سلامت رکھے حسین دی ماں سلامت رکھے سخی کے ماتمی پہ اس کی بھائی کمال ہے مولا گواہ میرا دل راضی ہو گیا اب میں چھوڑ بھی دوں ممبر تو مجلس تو ہو گئی سخی کے ماتمی پہ اس کی ماں کا یہ عطیہ ہے وہ مر جاتا ہے پر مولا سے غداری نہیں کرتا جہان ایسے تھا تیرے سراغ سے پہلے نہیں تھی روشنی جیسے چراغ سے پہلے آپ کی کیا بات ہے آپ کی کیا بات ہے آگے آؤ آگے اٹھو جلدی کرو اتھے نہیں بیٹھ دینا تو
مہربانی کرے ہو یار ٹر کے آ جا لتاں امام حسین نے دیا نہیں اگے آ جا جہان ایسے تھا تیرے سراغ سے پہلے نہیں تھی روشنی جیسے میں اس بندے نو ہور کچھ نہیں شیعہ نہیں مننا جڑے بندے اس مشرے دے چپ ساتھ لئی نہیں تھی روشنی جیسے چراغ سے پہلے بدن حسین کے ماتم سے ہو گیا اجلا میں داغ داغ تھا ماتم کے داغ سے پہلے سلام علیکم نوکرہ بھائی امام حسین کی بابت بدن حسین کے ماتم سے ہو گیا اجلا میں داغ داغ تھا ماتم کے داغ سے چل شکر ردیف تو تسی پڑھیا ہی ہے نا میں داغ داغ تھا ماتم سے ماتم کے داغ سے پہلے جو مجلس و ماتم کا پرستار نہیں ہے محشر میں وہ جنت کا بھی حقدار نہیں ہے بھائی کیا بات مالک آپ کو سلام علیکم جو مجلس و ماتم کا پرستار نہیں ہے محشر میں وہ جنت کا بھی مجرم ہے نمازوں کا کرے جتنے بھی سجدے جو شخص نمازی ہے عزادار نہیں ہے ہائے 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 ازل کے دن سے گداگر نبی کے چین کا ہوں سچی گل ہے ماحول نال مجلسہ ہو دیا پکی پیڑی کا اتنے بندے ہیں بھی موڑ بن جائے نا تے ذاکر بھی آخر بندہ ہی ہوندہ فرشتہ تو نہیں ہوندہ میں مجلس ہی پڑھنا آیا اور موڑ تو تسی بنانا تو تا ہی بڑی جانی مجلس ازل کے دن سے گداگر نبی کے چین کا ہوں کمال اوج ہے ذاکر علی کی یین کا ہوں ازل کے دن سے گداگر نبی کے چاچے نہیں ہے تو سیدھے آگے ہو ازل کے دن سے گداگر نبی کے چین جتنے ذاکر بیٹھے ہو تو انہوں مصرہ سنا لگا انہوں تے بولنا ہے اے مصرہ تو انہوں پہلی باری پڑھا لگا ممبر تو ازل کے دن سے گداگر نبی کے چین کا ہوں کمال اوج ہے ذاکر علی کی عین کا ہوں مجھے بہشت میں لے کر بطول جائیں گی کیوں میرا یہ بخت ہے میں ماتمی حسین کا چھیڑی نا بڑا سونا چل رہا ہے شہزاد جی سامنے آ جائے تو اڈے بھی کیا کہنے اچھے آ جائے مجھے بہشت میں لے کر بطول جائیں گی میرا یہ بخت ہے میں ماتمی نوی نظم پڑھئے بالکل نیو نظم پڑھیں اس کے 4-5 بند چلو توڑے تو پاس کرا لیے تو سب پاس کی تھی تو پھر پڑھ دے رہا ٹھیک ہے سیانے بندے ہو پرانے ازادار ہو توڑی کیا بات اجازت ہے ہون تک تھوڑا جا ماحول بنایا تسی ہون سیٹ ہو گئے ہو تو 2-3 گھنٹے ہی میں پڑھا گا اس تو زیادہ نہیں اچھا چلو تھوڑے وقت 5 گھنٹے کا کام کر دینا لیکن تھوڑا جا جاگ جو پلیز جاگ جو یا رب میرے قلم پہ تو کر اس قدر کرم
قرآن کی آیتوں سے ہو اصغر کی ماں رقم. بی بی رباب کا فضائل سنانے لگا ہوں تمہیں، تھوڑا سا جان جو جی قرآن کی آیتوں سے. یا رب سچے سی جاؤ، حسبی نسبی مومن ہو. تو میں نے پہ لگتا سی میں تسی تو ہے اچھے توڑا ہاتھ تھوڑا تسی چپ کر گئے. اگلا مصرع میں تو سنا لگا، یا رب میرے قلم پہ تو کر اس قدر کرم، قرآن کی آیتوں سے ہو اصغر کی ماں رقم، سانسوں میں ہو درود کی آواز دم بدم، لفظوں کا سائبان ہو عباس کا علم. سانسوں میں ہو درود. یہ بات یاد رکھنا کہ میں جناب رباب پہ فضائل پڑھنے لگا ہوں، نہ پڑھا جانے والا موضوع میں تمہیں فضائل کی صورت میں سنانے لگا ہوں. سانسوں میں ہو درود کی آواز دم بدم، لفظوں کا سائبان ہو عباس کا علم، الفاظ کا ہجوم بلاغت کی نعت دے، ذکر رباب ہو علی اصغر بھی داد دے. جی میرا بچہ بھائی بڑی کیا بات ہے، میں راضی ہو گیا، پکا دی قسم راضی ہو گیا. مولا آپ کو سلامت رکھے. الفاظ کا ہجوم، الفاظ کا ہجوم بلاغت کی نعت دے، ذکر نعت آواز، الفاظ کا ہجوم بلاغت کی نعت دے، ذکر رباب ہو ذکر رباب ہو علی اصغر بھی. اصغر کی ماں کا مرتبہ کیسے پڑھوں میں آج؟ اصغر کی ماں کا مرتبہ کیسے پڑھوں میں آج؟ اس کی ثنا کو چاہیے قرآن کا مزاج. شاباش شاباش شاباش. مولا سلامت رکھے. کیا بات ہے، بانی انج تے جوڑا چاہیے. پاک سیدہ سلامت رکھے. اصغر کی ماں کا مرتبہ کیسے پڑھوں میں آج؟ اس کی ثنا کو چاہیے قرآن کا مزاج. اصغر کی ماں کا مرتبہ کیسے پڑھوں میں آج؟ اس کی ثنا کو چاہیے. اور پھوکا مار دیو، پھوکا ایک لا دیو جڑے نہیں پہ بول دیو. میرے پاس ویکھو اور 500 تو ہٹائیے. پھوکا لا دیو جڑے نہیں پہ بول دیو رل جان. اصغر کی ماں کا مرتبہ کیسے پڑھوں میں آج؟ اس کی ثنا کو چاہیے قرآن کا مزاج. سرتاج ہے رباب کا دین خدا کا تاج. نہ میں مشرع پڑھنے لگا. شہزاد یہ دیواریں نہ بولے، میں قلم ہی توڑ دوں. شرط یہ ان کی توجہ. سرتاج ہے رباب کا دین خدا کا تاج، معراج والے گھر میں یہ کرتی رہی ہے راج. یہ بات تھی. سرتاج ہے رباب کا دین خدا کا تاج، معراج والے گھر میں یہ کرتی رہی ہے راج. لو بھائی اب پھالیا رہے ہو، کوئی پتر سمجھے، برا سمجھے، چھوٹا سمجھے، بڑا سمجھے، نکا سمجھے، سارے مومن بیٹھے ہو، سارے حسین والے بیٹھے ہو. میں امام حسین دے پتران دی قسم حماد رضا میں زندگی میں پہلی دفعہ منبر سے مصرع پڑھنے لگم اور اس یقین پہ پڑھنے لگوں کہ میرا مصرع ضائع نہیں ہوگا. نظم کے ہی ہے یہاں پہلی دفعہ پڑھوں گا. آپ نے پاس کر دی، پھر پورے ملک میں پڑھوں گا. مصرع میں بانی مجلس اتنا بڑا پڑھنے لگا ہوں، یہ بندے سارا سال مجھے داد دیں. داد چھوٹی ہے، مصرع بڑا ہے. سرتاج ہے رباب کا دین خدا کا تاج، معراج والے گھر میں مولائی صاحب، معراج والے گھر میں یہ کرتی رہی ہے راج. خدمت گزار ہے یہ محمد کے چین کی، کرتی ہے روز گھر میں زیارت حسین. شاباش شاباش. کدھر چلے واپس آہر علی ایتھے 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 میری باری نہ اٹھی. قرآن ہی جے تو اٹھ کے گیا میں ٹوٹ جانے. رل کے پڑھنا تو سننا ہے.
معراج والے گھر میں یہ کرتی رہی ہے راج، خدمت گزار ہے یہ محمد کے چین کی، کرتی ہے روز گھر میں، میں بسم اللہ، میں بسم اللہ، میں بسم اللہ۔ مولا امام حسین بادشاہ سلامت رکھے، مالک آئے اس ماتمی کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ ایک انہوں نے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے تبصرہ کیا ہے، کمال، نشہ ہو گیا مجھے اس تبصرے کا، مولا کی قسم، اور وہ بات جا کرنے والی نہیں، وہ تبصرہ حسین پہ تھا، کمال تبصرہ تھا۔ چلے میں مصرع آپ کو سناتا ہوں۔ خدمت گزار ہے یہ محمد کے چین کی، کرتی ہے روز گھر میں زیارت، کرتی ہے روز گھر میں، کرتی ہے روز۔ مولا جی، میرے مولا مہربانی ایک باری میرے پاس دیکھو، خدمت گزار ہے یہ محمد کے چین کی، کرتی ہے روز گھر میں زیارت کا حسین کی، اسلام کی حیات کا یہ صاحبہ بنی، جس میں مکین دین ہے ایسا مکاں بنی۔ جاگو جاگو حیدری، جیو میرے بچوں، اور حسین دی ماں کو کسی طرح محتاج نہ کرے، پاکستان دی قسم لکھنؤ بنا دیتا جے دل راضی ہو گیا، پڑھی کیا بات ہے۔ میں چوتھے مصرے تے پہ دیکھنا بھائی دعا مانگ لینا پوری ہو جانی۔ اسلام کی حیات کون؟ اسلام کی حیات کا یہ صاحبہ بنی، جس میں مکین دین ہے ایسا مکاں بنی، یہ دشت کربلا میں فتح کا نشاں بنی، یہ دشت کربلا میں فتح کا نشاں بنی، اصغر علی ہے اور علی کی یہ ماں بنی۔ شاباش، آپ کا ہاتھ بلند نہیں ہوا، آپ کا ہاتھ بلند نہیں ہوا، آپ نے ہاتھ بلند نہیں کیا، آپ نے ہاتھ بلند نہیں کیا، میرا ہاتھ بلند نہیں ہوا، آپ حاکم صاحب آپ کا ہاتھ بلند ہونا چاہیے تھا۔ اسلام کی حیات کا یہ صاحبہ بنی، جس میں مکین دین ہے ایسا مکاں بنی، یہ دشت کربلا میں فتح کا نشاں بنی، اصغر علی ہے اور علی کی یہ ماں بنی، اس نے شجاعتوں کا سمندر بہا دیا، کیسے؟ جھولے میں اپنے لال کو حیدر بنا دیا۔ مانو کرو، مانو کرو، مانو کرو، مانو کرو، مانو کر جو، میں مانو کرا تیرا۔ اے پتر اٹھو، چارے بندے اٹھو، اٹھو اٹھو، تسی چاروں کھڑے ہو جاؤ، اگے آؤ، ایتھے میرے کول آؤ، اگے اگے ایتھے ہو، ایتھے اٹھو پتر، اور ٹر کے گیا چادر والے آ گیا، اریا 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 گپا لاندے پہ اتھے بہ گئے، تسی بھی آؤ پتر، تو نہیں آ، جلدی آ، اتھے بچ اور آخر رکھا جے گپ لاندے جے مجلس ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے شجاعتوں کا سمندر بہا دیا، جھولے میں اپنے لال کو حیدر بنا دیا۔ قابو رکھو اپنے آپ سے۔ محل تھا بادشاہ امراء القیس کا، امراء القیس کون ہے جی؟ اچھا جی، اچھا خیال ہے، اس سے بڑا خیال سنانے لگا۔ امراء القیس بادشاہ کی حویلی تھی، نماز فجر کا وقت تھا، بادشاہ اٹھے، بیٹی کو دیکھا، جناب رباب مسکرا رہی، باپ نے بیٹی سے پوچھا میری بیٹی اتنی خوش، کیا ہوا؟ بی بی نے کہا بابا دیکھا ہے میں نے خواب میں صحن امام میں مریم کھڑی ہوئی تھی میرے احترام۔ اب پھالیاں لے ہوں روٹی کیا بات ہے، اب پھالیاں لے ہوں روٹی کیا بات ہے۔ اے حسین دی ماں کو سلامت رکھے، اے مولانا امام حسین بادشاہ کو کسی طرح محتاج نہ کرے۔ دیکھا ہے میں نے خواب میں، دیکھا ہے میں نے خواب میں صحن امام میں مریم کھڑی ہوئی تھی میرے کو سمجھ بھی ہم دی پہیا آپ پتر سمجھ کے بولنا ہے، کھاپ نہیں پانی گل سمجھنی ہے، پھر جتنا دل کرے بولنا ہے تو تے
مولا دا مولا دا دار رسول نگر تک میں نے یاد ہے جی میں جا کے تو کمرے جس مجلس میں دعوت دیتی سی وہ 3 سفر ہونا ہی ہونا ہے اللہ میں چوتھا مشرہ پڑھنے لگا رمران کے اس بادشاہ نے پوچھا بیٹی کیا ہوا؟ شہزادی کہتی دیکھا ہے میں نے خواب میں صحن امام میں مریم کھڑی ہوئی تھی میرے احترام میں سر پہ نبی کا ہاتھ تھا میں تھی قیام میں اٹھے علی کے ہاتھ بھی میرے سلام میں اٹھے علی کے ہاتھ بھی اٹھے علی کے ہاتھ بھی اٹھے علی کے ہاتھ بھی میرے سلام میں بولی بطول تو میرے آنگن کا چین ہے بیٹی تیرا جہان میں شوہر حسین اب جو اب سلامت ہو مولا جی حیدری تھک گیا میرا پتر میں نہ کرا نہ کرا آپ چین بھائی جانا بولی بطول تو میرے آنگن کا چین ہے بیٹی تیرا جہان میں شوہر اچھا بھائی شہزاد کدی تو موبائل میں نہیں دے چھڑا مجلس تو بعد مصرع بڑا بڑا ہے ضائع ہو گیا تو میرے قلم دا خون ہو جانا ٹھیک ہے رشتوں کی بھائی جان آپ کا نام فیضان کیسا یاد رہے گا آپ کو مصرع سنا رہا رشتوں کی جب ردائے طہارت اونی گئی حماد رضا یہی بات اگلے مصرع میں کرنے لگا ہوں پھر یہی بات کرنے لگا ہوں لیکن دیکھنا کہ ڈیفرنٹ کتنا ہے قافیہ یہی ہے تھوڑا بدل کے کہوں گا بات یہی ہوگی رشتوں کی جب ردائے طہارت شہزاد رشتوں کی جب ردائے طہارت اونی گئی یہ نور کی لڑی بھی اسی میں بنی گئی رشتوں کی جب ردائے طہارت اونی گئی یہ نور کی لڑی بھی اسی میں بنی گئی یعنی سخی حسین کی خاطر چنی گئی نا میرا دل بھی راضی نہیں ہوا رشتوں کی جب ردائے طہارت اونی گئی یہ نور کی اپنے آپ پہ قابو رکھنا ہے یہ نور کی لڑی بھی اسی میں بنی گئی یعنی سخی حسین کی خاطر چنی گئی شبیر سے یہ بات بھی اکثر سنی گئی شبیر سے یہ بات بھی اکثر سنی گئی جس گھر رباب نہ ہو شریعت کے ذہن کو لگتا نہیں ہے اچھا وہ گھر بھی حسین اللہ اکبر شبیر سے یہ بات بھی آپ کی کیا بات ہے بھائی جان منور بھائی آپ سلامت رہے مولا امام بسم اللہ آپ کا ویٹ کر رہا تھا میں نے کہا کدھر گئے آپ کے لیے مصرع شبیر سے یہ بات بھی اکثر سنی گئی جس گھر رباب نہ ہو شریعت کے ذہن کو لگتا نہیں ہے اچھا وہ گھر بھی جس دم علی کے صحن میں لائی گئی رباب رشتہ طے ہو گیا خواب بی بی نے دیکھ لیا رشتہ مانگا گیا رشتہ مل گیا حسین کی عرشی بارات فرشتی راستوں سے ہوتی ہوئی امرا القیس کے گھر پہنچی بنو ہاشم صحیفہ وفا کو چادر غیرت میں لپیٹ کر پیچھے جائیے بنو ہاشم صحیفہ وفا کو چادر غیرت میں لپیٹ کر بطول کے صحن میں لے آئے جس دم اگلے مشرے تے ایک بندہ بولے قیامت علی دن جناب رباب دے پتر دے سامنے اس نے سلام کرنا گا کہ اس میری محنت ضائع نہیں سی کی تھی جس دم علی کے صحن میں لائی گئی رباب تطہیر سیدہ میں چھپائی گئی رباب
دسو میں کتنے جاواں یار؟ مرحب نو لمیاں پا ساڑی فرمائش سے پڑھا ہاں جس دم علی کے صحن میں لائی گئی رباب، تطہیر سیدہ میں چھپائی گئی رباب، عصمت کے ہر ہنر سے ملائی گئی رباب، عصمت کے ہر ہنر سے ملائی گئی رباب، پھر مسند کرم پہ بٹھائی گئی رباب۔ عصمت کے ہر ہنر سے ملایا، اپنے آپ میں قابو رکھو، عصمت کے ہر ہنر سے ملائی گئی رباب، پھر مسند کرم پہ بٹھائی گئی رباب، اسلام کے سکون کا سامان بن گئی، ایمان کل کے لال کا ایمان بن گئی۔ اسلام کے سکون کا سامان بن گئی۔ آخری 6 مصرع جی راضی رہیے گا اسی پہ۔ اسلام کے سکون کا سامان بن گئی، ایمان کل کے لال کا، ایک بار سارے بولو یار، ایمان کل کے لال کا، سارے بولو، ایمان کل کے لال کا ایمان بن گئی۔ 9 رجب اپنے زمانے کا علی اصغر بن کے شہزادی کی یا غوث میں نازل ہوا۔ بی بی نے اپنے علی بیٹے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، ماتھا چوما، اصغر کی طرف دیکھا۔ شہزادی کہتی ہے اسلام کی بقا کو تیرا انتظار تھا۔ پڑھی لکھی بات سننے کی عادت ڈالو یار، کرم کرو ہم لوگوں پہ۔ پڑھی لکھی بات سنو گے تو پھر نئی بات کی جائے گی، پھر اچھی بات کی جائے گی، پھر محنت کی جائے گی۔ اگر آپ وہیں رہے تو ہمیں وہ تو آتا ہے، وہی پڑھتے رہیں۔ جی 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 اچھا، اگلا مصرع آپ کے لیے۔ بی بی کہتی اسلام کی بقا کو تیرا انتظار تھا، حد ہے کہ لا الہ کو تیرا انتظار تھا۔ اسلام کی بقا کو تیرا انتظار تھا، حد ہے کہ لا، پاس ہو گیا موضوع، تو سا پاس کر دیتا ہے، میں پورے ملک سے پڑھا گا۔ اسلام کی بقا کو تیرا انتظار تھا، حد ہے کہ لا الہ کو تیرا انتظار تھا۔ شہزادی کہتی شبیر کے خدا کو تیرا انتظار۔ آئے 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 آئے، شبیر کے خدا کو تیرا انتظار تھا، ہاں بزم کربلا کو۔ چھٹا مصرع ہے جناب جوش ملی آبادی کا، میرا نہیں ہے، کیونکہ میں اس سے اچھا مصرع لکھ نہیں سکا تو میں نے ان کا مصرع لگا لیا۔ یہ جو ابھی میں مصرع چھٹا پڑھوں گا یہ جناب جوش کا مصرع ہے، اس سے اچھا مصرع مجھ سے ہوا نہیں، میں نے ان کا مصرع لگا لیا ہے، پھر ان کے نام سے پڑھتا رہوں گا۔ شبیر کے خدا کو تیرا انتظار تھا، ہاں بزم کربلا کو تیرا انتظار تھا۔ بی بی کہتی آثار آ رہے ہیں نظر تیری دید میں، آثار آ رہے ہیں نظر تیری دید میں، 6 ماہ رہ گئے ہیں شکست یزید میں۔ جی 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 آثار آ رہے ہیں نظر تیری دید میں، 6 ماہ رہ گئے ہیں شکست راضیو، بانی مجلس راضیو راضیو، چلو آثار آ رہے ہیں نظر تیری دید میں، 6 ماہ رہ گئے ہیں شکست یزید میں، جس کو لگا ہے تیر وہ اس کا صغیر ہے۔ کس کا صغیر ہے؟ جس کو لگا ہے تیر وہ اس کا صغیر۔ ساری رات روبو نا، روڑ تھوڑا ہے تو مصرع بڑا ہے۔ جس کو لگا ہے تیر وہ اس کا صغیر ہے، اب تک دل رباب میں حرمل کا تیر ہے۔ شاید یہی مصائب 6 مصروں پہ میں چھوڑ دوں، مجلس میرے حصے کی ہوگی۔ مصائب والے ذاکر میرے بعد بہترین ذاکرین تشریف فرما ہے، وہ پڑھیں گے جس کو لگا ہے تیر وہ اس کا صغیر ہے۔ اب تک منور بھائی ذوالفقار صاحب مصرع وہ ہے
جس مصرے پہ میں نے مجلس ختم ہوتے دیکھی شہزاد بھائی، اگر آپ کو سمجھ آ گیا نا فیضان بھائی، تو یہی مجلس نماز مکمل ہوتی ہے۔ جس کو لگا ہے تیر وہ اس کا صغیر ہے، اب تک دل رباب میں حرمل کا تیر ہے، غربت کی انتہا ہے ستم کی اخیر ہے، بیٹا شنا کی نوک پہ بیٹی یشیر۔ ایک واری حائد کرو نا یار، ایک واری شینے تے ہاتھ مارو، کوشش کرو جناب رباب نو پرسا دیو یار۔ غربت کی انتہا ہے ستم کی اخیر ہے، اب تک دل رباب میں حرمل کا تیر ہے، مقتول لال لے کے یہ قاتل کے گھر گئی، پردیش میں رباب کی بیٹی تھی مر گئے۔ ایک جملہ مجلس کو مکمل کرنے کے لیے، ایک جملہ۔ حسین کے ہاتھوں پہ تھا اصغر اور خیمے کا پردہ ہل رہا تھا، آواز آ رہی تھی اصغر تیرا تیر حسین کو نہ لگے۔ اصغر میں بہت بڑے تیر انداز کی بیٹی ہوں، میں دیکھ رہی ہوں حرمل کے تیر کا نشانہ تو نہیں حسین ہے۔ اصغر جو بندہ ماتم کرنے آیا اسے رباب کے بیٹے کی شہادت کی قسم اس جملے پہ ماتم کرنا، تیرا تیر حسین کو نہ لگے۔ اصغر نے ماں کا جملہ سنا، خود کو باپ کے ہاتھوں پہ بلند کیا، اس حرامزادے نے نشانہ باندھا، تیر گرا، پھر ڈالا، پھر گرا، پھر ڈالا، پھر گرا، پھر ڈالا، پھر گرا۔ عمر صاحب نے کہا تیرا تیر کیوں نہیں چلتا؟ اس نے کہا حرامی کیسے چلاؤں، میں تیر چلانے کی کوشش کرتا ہوں، مجھے حسین کے ہاتھوں پہ کبھی رسول نظر آتا ہے، کبھی بطول نظر